پیئر پریشر اور اس کے لیے نو کہنا سیکھنا اور اس کے لیے کون کون سے بیہیویئرز کی ہمیں ضرورت ہے. ہم واپس آئیں بریک کے بعد تو ہم چل کے رافیہ سے یہ پوچھتے ہیں. جی رافیہ. جی میں وہی ہم لوگ بات یہی کر رہے تھے کہ نو کہنا زندگی کے ہر موڑ پہ مشکل ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہی بات ہے کہ اگر ہم ایز اے پیرنٹ اپنے بچے کا کچھ سچویشنز میں نو ایکسیپٹ کریں اور اس کو فیصلے کا اختیار دیں, صحیح, تو یہ اس کے اعتماد میں اضافے کا باعث بنے گا کہ اٹس اوکے ٹو سے نو. ناٹ آل دا ٹائمس, کبھی ہمارا نو بھی, اور سیکنڈلی ہمارے بھی نو ہوتے ہیں صحیح ان کے ساتھ, اور اس کا بیلنس ان کو ان کے ویلیو سسٹم سے بھی میچ کرنا جو ہے وہ سکھائیں. اچھا, اس کے لیے اسرٹیو ہونا ضروری ہے. وہ اسرٹیونیس کے بھی آپ دوسرے کی بھی عزت کریں, دوسرے کا بھی خیال کریں اور اپنی جگہ پہ بھی وہی جمے رہیں. یہ اس کے لیے کچھ ٹپس آپ دیں گے کہ والدین کیسے بچوں کو یہ سکھائیں؟ جی, اس میں ایک بڑی چھوٹی سی مثال جیسے یہ ہے کہ اگین اعتدال جو ہے وہ اس میں میانہ روی رکھنی چاہیے, لیکن جیسے خود اپنی چیزیں چوز کرنا. ٹھیک ہے. دکان میں ہم جاتے ہیں تو بعض, ہمیشہ نہیں لیکن بعض اوقات ہم ان کو بے شک آپ بیکار چیز ایک آدھی خریدنے دیں اپنا اعتماد بحال کرنے کے لیے. کچھ ایسے مشاغل جو شاید آپ کی نظر میں بے مصرف ہوں وہ کرنے دیجیے, صحیح, تاکہ اگین یہ ساری چیزیں اس کی خود اعتمادی کو بحال کریں گی. لیکن بیلنس از دا کی. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ مکمل چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم دوسرے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ ایگزیجریشن اور ایکسیس میں چلا جاتا ہے, یا ہم خود ہی بچے کو اتنا نو کرتے ہیں کہ اس بیچارے کو بالکل ہی کچھ نہیں کرنا آتا, یا یہ کہ اتنا یس کہ وہ بلی بن جاتا ہے. اچھا ماجبین, ایک اور سچویشن میں آپ کو دیتی ہوں جو کہ پیرنٹس کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بچہ, سوری کمل, میں ایک بات کہنا چاہ رہی تھی ان کی بات سے کہ جیسے ہاؤ ٹو سے نو کے لیے ہم نے کہا کریج بھی ہو, ماں باپ بھی کریں, لیکن بچے کو ہمیں یہ بھی سکھانا ہے کہ آپ ایک ڈفرینٹ انڈیویجول ہو اور جو آپ کا دوست ہے وہ ایک ڈفرینٹ انڈیویجول ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کا دوست ہے لیکن آپ کی اپنی کریٹیوٹی ہے, اس کے اپنی اسٹرینتھ ہے, اس کی اپنی ویکنیسز ہیں. آپ کی اپنی اسٹرینتھ ہے, آپ کی اپنی ویکنیسز ہیں, تو آپ اس کی اسٹرینتھ لو, آپ اس کی ویکنیس نہیں لو. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے بالکل. اچھا, یہاں سے میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایک اور سچویشن آتی ہے, وہ بھی بڑی کامن سچویشن ہے والدین کی, کہ بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے اور وہاں پہ وہ اس کے دوست اس کو کہتے ہیں کہ میری خاطر جھوٹ بول دو. تو اب بچے کے اوپر اتنا پریشر آ جاتا ہے, کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ مانیٹر بنا ہوا ہے اور وہ اپنے دوستوں کا نام لکھ کے شکایت نہیں لگا سکتا, ٹیچر کو نہیں بتا سکتا, وہ غلط کام کرے ان کو نہیں روک سکتا. یہاں پہ وہ کیسے اس چیز سے کوپ کرے؟ اگین اگر ایک دفعہ اس نے جھوٹ بھی بولا ہے نا تو اس کا رویہ تھوڑا سا بدلے گا. وہ گھر میں کچھ بے چین اور پریشان سا رہے گا اگر گھر سے اس کی ویلیوز بہت اسٹرانگ ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر بچہ ماں سے بات کر سکتا ہے اور ماں سے بات کرے تو ماں ضرور اس کو کہے گی کہ نہیں بیٹے آپ نے سچ بولنا ہے. اور بچوں کو اگر مائیں شروع سے کہیں گی نا کہ چاہے آپ کو ڈانٹ بھی پڑے اور آپ نے سچ بولنا ہے, تو وہ ضرور ایک وقت آئے گا وہ نہیں اس کی بات مانیں گے اور وہ سچ بولیں گے. رافیہ, جو یہ یونیورسٹی پہ پہنچ کے بچے بنک کرنا شروع کر دیتے ہیں, یہ بھی تو پیئر پریشر کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کو کیسے دیکھا جائے, کیونکہ وہاں جا کر کئی دفعہ کالج یا یونیورسٹی اتھارٹیز کے بھی ہاتھ نہیں آتے بچے, اور وہ اس کے ساتھ جب وہ بنک کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں پورا پیکیج آ جاتا ہے غلطیوں کا بہت بڑا. جی دیکھیں, اگین بنکنگ کی وجوہات پہ نظر ڈالنا بہت ضروری ہے. ہم اس کو سویپنگ جنرلائز نہیں کر سکتے. اچھا, بعض اوقات آپ بنکنگ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ آپ کو ٹیچنگ میں انٹرسٹ نہیں ہوتا, ہمارے پاس اتنا دلچسپ پڑھائی یا دلچسپ لیکچر نہیں ہے کہ ہم وہاں جانا چاہیں. ہاں, اگر دوسری طرف یہ ہے کہ اس وقت میں ہم جا کے کہیں فلم دیکھنے چلے جائیں گے یا کھانا کھانے چلے جائیں گے, اگین اٹ گوز بیک ٹو فیملی ویلیوز. ایک آدھ دفعہ بچہ شاید چلا جائے اور آپ کو اس کو معاف کرنا پڑے گا اس کے لیے, لیکن اگر آپ نے اس کی بنیاد, وہی بات ہے, عمارت کی بنیاد جتنی مضبوط ہوگی وہ کبھی ٹیڑھی بن نہیں سکتی آگے, تو ہی ول کم بیک ٹو اٹ. شاید ایک آدھی کلاس بنک کرے گا, پھر اس کے دل میں کھٹک پیدا ہوگی اور پھر وہ خود ہی واپس صحیح راستے پر آئے گا. یعنی مجھے بار بار یہی سمجھ آتی ہے کہ وہ بچپن سے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور بچپن میں ماجبین بچے یہ بہت جملے بولتے ہیں کہ آپ ہمیں نہیں کرنے دے رہی, سب کے امی ابو کرنے دیتے ہیں اور ہمیں یہ پرابلم ہے کہ آپ ہمیں, یا یہ کہ سب کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں یہ کام کر سکتے. تو پیرنٹس اتنے پریشر میں آ جاتے ہیں اس وقت کہ ہم اس سچویشن سے کیسے کوپ کریں. اچھا, ایک تو پیرنٹس کو پریشر میں نہیں آنا چاہیے. ان کو بچوں کو آرام سے بتانا چاہیے کہ ہاں بیٹے یہ ان کے گھر کی اس طرح سے نارمل روٹین ہے, ہمارے گھر کی روٹین ڈفرینٹ ہے, آپ ہمارے گھر میں پیدا ہوئے, آپ میرے بچے ہو, آپ کو میری روٹین پہ چلنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس سے بچے شروع میں کہیں گے, پھر آہستہ آہستہ, اور کہتے بھی رہیں گے, لیکن انہیں پتہ ہے کہ اتھارٹی ماں کی ہے یا باپ کی ہے, تو وہ پھر ایک وقت آئے گا کہ اس کو نہیں کہیں گے. اور آپ کو میں بتاؤں کہ بہت سارے بچے اس طرح ذرا سا غلط ہو کے واپس بھی آ جاتے ہیں جن کی پیچھے سے وہ اسٹرانگ ہو. ٹھیک ہے نا, جھوٹ بھی بولیں گے لیکن
لیکن وہ کچھ عرصے کے بعد ان کو خود پریشر فیل ہوگا کہ میں کیوں جھوٹ بول رہا ہوں, صحیح تو وہ اس کو خود چھوڑ دیں گے. چلیے بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا, کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ پوائنٹس ہے جو آپ نے اس کے بارے میں بہت سارے پیرنٹس کو آئی ایم شیور کہ اس کو بہت سی گائیڈنس ملی ہوگی. ناظرین, ہم نے پیئر پریشر کی جو بات کی اس میں ہمیں ایک چیز ضرور یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ کو اپنے دوست کو, بچے کے دوست کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ اچھا دوست نہیں ہے تو فوراً اس کو ریجیکٹ نہ کریں. وہ بچہ, آپ یاد رکھیے گا, وہ صرف آپ کے سامنے ان سے نہیں ملے گا, چھپ چھپ کر اپنے دوستوں کے ساتھ ملتا رہے گا اور وہ پیئر پریشر وہیں قائم رہے گا. اگر آپ کو کام کرنا ہے تو کیا کام کرنا ہے, اپنے بچے کو ایک فارمولہ ضرور سکھا دیں کہ اگر آپ کسی کو باہر یس کہہ رہے ہیں کسی بھی کام پہ تو اپنے اندر ضرور جھانک کے دیکھ لیں کہیں اس کا جواب نو میں تو نہیں پڑا ہوا, تاکہ آپ پھر اندر کی اسٹرینتھ کو باہر لے کر آئیں اور اس مسئلے کا آپ حل نکال سکیں. اجازت چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.